اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے ایک تخیلاتی آدمی تھے، تصوراتی آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن نا شہد کی مکھیاں دیکھیے، شہد ماکھی کی مکھیاں، میں نے ایک دن نا شہد کی مکھیوں سے سوال کیا کہ تم کبھی کیکر کے درخت پر، کبھی نیم کے درخت پر، کبھی میٹھے درخت پر، کبھی کڑوے درخت پر، کبھی نمکین درختوں پر، ہر جگہ پر یہ مکھی جاتی ہے، رس چوستی ہے، جوس لے آتی ہے۔ تو میں نے سوال کیا مکھی سے کہ تیرا شہد جو ہوتا ہے وہ کڑوا نہیں ہوتا، نمکین نہیں ہوتا، صرف میٹھا ہی میٹھا ہوتا ہے۔ شہد کھاتا ہے آپ کدا؟ صرف میٹھا ہوتا ہے، نمکین کوئی نہیں ہوتا، کڑوا کوئی نہیں ہوتا، کھٹا کوئی نہیں ہوتا، جبکہ درخت جڑے نے سارے ایو جے تے باندھی ہے۔ آپ کے اندر کے آنے والا شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کبھی تو کوئی شہد اور ماکھی کڑوا بھی تو ہو، نمکین بھی ہو، کھٹا بھی ہو۔ تو شہد کی مکھی نے بڑا جواب دیا، بڑا مزیدار۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے، ہم ساری مکھیاں جاتی ہیں اپنا رس چوسنے کے لیے، کڑوے درختوں پر بھی، میٹھے درختوں پر بھی، نمکین درختوں پر بھی، کھٹے درختوں پر بھی ہم جاتی ہیں، سارا رس چوس کے جب ہم اکٹھی ہو جاتی ہیں نا ایک گھر میں، ایک کمرے میں، ایک درخت کے اوپر، پھر ہم ساری بیٹھ کر حضور کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ کڑوا میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور بلند آواز ایک دفعہ آپ ہی پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر شہدی مکھیاں حضور کی ذات دے درود و سلام پڑھیں تو کڑوا میٹھا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پڑھیے تو اپنے گھر دے سارے دکھ تے پریشانیاں مک جاویں۔ آج کوئی ارادہ کردا ہے کہ ایسا روزانہ حضور دی ذات کم از کم 100 دفعہ تو درود پڑھسو۔ اللہ تعالیٰ سارا نو توفیق نصیب فرمائے، اس دی برکت نال اس گھر جی خیر و برکت فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ او دنیا کے لوگوں، اگر تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، دوستی لگانا چاہتے ہو، تو ایک طریقہ ہے، اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنانا چاہتے ہو، دوستی لگانا چاہتے ہو، تو میرے نبی مکرم کی اطاعت میں آ جاؤ، اس کی غلامی میں آ جاؤ، نبی کو اپنا سب کچھ مان لو۔ نبی کی غلامی میں آنے کے بعد پھر تم نے اعلان نہیں کرنا، آسمانوں میں میرا اللہ اعلان کرے گا کہ یہ میرا دوست جا رہا ہے، کیونکہ یہ نبی کا غلام بن گیا ہے۔ نبی کی غلامی میں آنا تیرا اور میرا کام ہے، آسمانوں میں اعلان ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا محبوب چل رہا ہے۔ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، تو حضور کی غلامی میں آنا پڑے گا، اور وہ کام کرنے پڑیں گے جو نبی ہمیں بتا کر گیا۔ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، فائدہ نہیں ہوگا آنے کا۔ نبی کی غلامی میں آنا پڑے گا، اور یہ نبی اتنی عظمتوں والا ہے، ہم انسان ہو کر نبی کا کہنا نہیں مانتے۔ پتہ ہے مؤذن اذان کے الفاظ میں کیا کہتا ہے؟ میں تھوڑا سا ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ فائدہ ہو جائے ہمارے یہاں مل کر بیٹھنے کا، ان کے کام کروانے کا بھی فائدہ ہو، کوئی بات تو دل پہ لگ جائے، اس کی وجہ سے ہم آج کا قدم کل سے اچھا گزارنے لگ جائیں۔ آج ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، چلو کل سے تو شروع کر دیں، فائدہ تو ہو جائے۔ مؤذن کے اذان کے الفاظ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہہ رہا ہے دنیا کے لوگوں، کائنات کا سب سے بڑا تمہیں بلا رہا ہے۔ 4 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 4 مرتبہ کیوں کہا؟ آگ سے بھی بڑی طاقت والا تمہیں بلا رہا ہے، ہوا کا بھی مالک تمہیں بلا رہا ہے، مٹی کا بھی مالک تمہیں بلا رہا ہے، پانی کا بھی مالک تمہیں بلا رہا ہے۔ ہوا، پانی، آگ، مٹی، بڑی بڑی مخلوقات یہ 4 ہیں، ساری مخلوقات کا خالق تمہیں بلا رہا ہے کہ آ جاؤ میرے گھر میں۔ 4 مرتبہ اس نے کہا، ہم نے سنا، کبھی نیند میں سنا، کبھی بستر پہ سنا، کبھی کھیت میں اور کبھی دکان پہ سنا، صحیح۔ اس نے دوسرا جملہ بولا، اشہد ان لا
لوگوں تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں کائنات کا بڑا بلا رہا ہے. اب واسطے تو مان جانے ہیں کہہ دے. تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں کائنات کا بڑا بلا رہا ہے. 2 مرتبہ اس نے کہا، ہم نے سنا چپ کر. اشہد ان محمد رسول اللہ. لوگوں تمہیں اپنے نبی کا واسطہ، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کے صدقے سے آسمانوں کو بلندیاں ملی ہیں، جس نبی کے جوتے مبارک کے صدقے سے زمین کو پستیاں ملی ہیں، جس نبی کے پسینے کی برکت سے پھولوں کو خوشبو ملی ہے، جس نبی کے رکوع کی برکت سے جانوروں کو رکوع والی کیفیت ملی ہے، جس نبی کے سجدے کی کیفیت کی برکت سے انسانوں کو سجدے ملے ہیں، جس نبی کے اتحیات کی شکل میں بیٹھنے کی وجہ سے پہاڑوں کو بیٹھنا ملا ہے، جس نبی کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا. لوگوں تمہیں اس نبی کا واسطہ تمہیں کائنات کا بڑا تمہارا خدا بلا رہا ہے. جس نبی کے صدقے سے مجھے اور آپ کو زندگی ملی ہے، مجھے اور آپ کو اولاد ملی ہے، مجھے اور آپ کو رزق مل رہا ہے نبی کے دعاؤں کی برکت سے. نماز ایک نہیں پڑھتے شکل مسلمان والی ہے، سجدہ ایک نہیں کرتے شکل مسلمانوں والی ہے. ماں باپ کے بھی نافرمان لیکن گھروں کے اندر آباد ہیں. وجہ کیا ہے کہ میرے نبی کی دعائیں ہیں. مؤذن اذان میں کہہ رہا ہے لوگوں تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں اللہ بلا رہا ہے. سنا صحیح لیکن فرق نہ پڑا. اس نے تیسری بات کہی لوگوں تمہیں تمہارے نبی محمد الرسول اللہ کا واسطہ تمہیں اللہ بلا رہا ہے. بات کو ہم نے سن لیا. سننے کے بعد پوچھا کہ کیوں بلا رہا ہے، بلانے کی وجہ کیا ہے. قسمیں کھا کر مؤذن کہہ رہا ہے لوگوں تمہیں خدا کا واسطہ آ جاؤ، لوگوں تمہیں اپنے رسول کا واسطہ آ جاؤ. کیا کریں؟ حی علی الصلاۃ. چلو دیکھ کو کسی کھاتے ہوئے تو لگے، دیکھ کا پکانا کسی کام تو آ جائے، ہم نمازی تو بن جائیں. ہم اپنی شکل و شبہات نبی کی سنت کے مطابق تو بنا لیں، چلو کوئی فائدہ تو ہونا خرچ کرنے کا. حی علی الصلاۃ، اور نماز پڑھیں. اچھا نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ حی علی الفلاح، لوگوں تمہیں دنیا اور آخرت میں میرا اللہ کامیاب بنا دے گا. غریب بندہ بھی چاہتا ہے یار میں کامیاب ہو جاؤں، امیر بھی چاہتا ہے یار میں کامیاب ہو جاؤں. آسمانوں میں میرا رب اعلان فرما رہا ہے کہ لوگوں کامیابی چاہتے ہو اور نماز پڑھو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. میں نے قرآن پاک پڑھا ہے اپنے بابا سے اپنے والد سے، کس سے کہانی نہیں سنانی، قرآن پاک سنانا ہے. قرآن پاک نے ہمیں کیا کہا ہے وہی پڑھ کے سنانا ہے، کوئی قصہ کہانی یہ نہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اس کا ترجمہ سنیں. اے میرے نبی مکرم، یہ کائنات کا نبی ہے، ساری کائنات ذرے ذرے کا نبی ہے. یہ درخت بھی اس کو مانتا ہے، یہ درخت بھی میرے نبی کو جانتا ہے، وہ درخت بھی میرے نبی کو جانتا ہے، در و دیوار جانتی ہیں کہ یہ کائنات کا نبی ہے. میرے اللہ نے اس کو بھی فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اے میرے نبی، بلکہ کائنات کے نبی اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو اعلان کر دیں کہ نماز کا حکم کیا کریں، نماز پڑھا کریں. یہ نبی کو بھی اللہ حکم دے رہا کہ نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو وہ نماز پڑھیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ نہیں کہ فجر کی پڑھی کہ ظہر کی چھوڑ دی، عصر چھوڑ دی، مغرب چھوڑ دی، عشاء چھوڑ دی، پھر ہفتے کے بعد کبھی جمعہ پڑھا، کبھی زندگی میں کوئی عید پڑھ لی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے میرے نبی، آپ خود بھی آپ کے گھر والے بھی اسی نماز پڑھنے کے اوپر جم کر رہیں. جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے آپ نماز کے پابند رہیں. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. نماز کی پابندی کرنا تمہارا کام. اللہ قرآن پاک میں ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں آسمانوں میں اعلان کر کے وعدہ کر رہا ہوں کہ رزق کے متعلق کبھی پریشان نہیں ہوگے. رزق میں اتنا دوں
دوں گا نمازی آدمی کو جس کی مثال نہیں۔ اور اگر نماز کی طرف نہیں آؤ گے پھر زندگی پریشان ہو۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، چلو آج ارادہ کریں ہم زندگی کے 20 سال 30 50 60 سال ہو گئے، دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل نہ کیا تو نہ پڑھی۔ جس حسین کا ابھی تک تذکرہ آپ نے سنا، کیا کوئی نماز بھی قضا ہے؟ اماں فاطمہ کی کوئی نماز قضا ہو؟ اماں فاطمہ کے متعلق تو یوں بھی آتا ہے کہ سردیوں کی لمبی رات میں 16 گھنٹے کی رات 17 گھنٹے کی رات 2 رکعت نماز نفل، فرض نہیں واجب نہیں، سنتے نہیں، نفل کی نیت شروع فرمائی، فجر کی اذان ہو گئی، اماں کی 2 رکعتیں رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے پیدا ہوگا تو حسین پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتا ہے روزانہ دن اور رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ پھر آسمانوں میں میرے نبی کے اعلان، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ جو دن اور رات میں فرائض و واجبات سنتوں کے علاوہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے والا، یہی صحیح معنوں میں نبی کا غلام ہے۔ اور اتنی بلندی پہ گیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، گویا جنت کے مالک یہی ہوں گے، جنت کے وارث یہی ہوں گے۔ جب جنت کا مالک 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے والا، زندگی میں 25 حج پیدل کرنے والا، روزانہ قرآن کریم کا ان کی ماں ختم کرنے والی، اس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ یہ میری بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو گئی، اور یہ میرے معصوم بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ بتائیں جنت کا جو وارث ہے وہ نمازی ہے کہ نہیں؟ جب وہ نمازی تو جو جنت میں جائے گا تو وہ بھی تو اسی دروازے سے ہو کے جائے گا۔ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ کریں اللہ کے ذات سے، زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ ہمارے ارادہ کرنے پہ معاف کر دے گا۔ اس بھائی کا یہ محفل سجانا کام آ جائے گا، ارادہ ہے نا؟ جس وقت بھی اذان ہے تمہیں واسطے دیے جا رہے، خدا کا واسطہ، تمہیں رسول کا واسطہ جا رہا ہے۔ مسجد آباد، خدا کا گھر آباد، ہمارے گھر آباد، وہ ویران ہمارے گھر ویران ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور میرے نبی میں جس کا تذکرہ چھیڑے بیٹھا تھا ذرہ ذرہ مانتا ہے۔ میرے آقا ایک جگہ سے گزرے، آخری بات، ایک جگہ سے گزرے، ایک یہودی نے حضور کو دیکھا جو حضور کو مانتا بھی نہیں تھا، غیر مسلم، کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ اس نے کہا آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، میری ایک بات یہ ہے میں آپ کو اپنا نبی نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا کوئی نشانی دکھاؤ کہ میں آپ کو نبی مانوں۔ تو میدان کے اندر گیا، دیکھا کہ ایک مری ہوئی گو پڑی ہے، گو جانتے ہیں، مری ہوئی گو اٹھا کر لے آیا حضور کے سامنے۔ اللہ کے نبی میں آپ کو نبی نہیں مانتا، یہ گو کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں بھی مان جاؤں گا۔ مری ہوئی گو حضور کے جب سامنے رکھی تو حضور بھی دعا جب کرتے تھے تو کس سے مانگتے تھے؟ اللہ کے سامنے۔ آقا نے اپنے رب کے سامنے دامن پھیلایا اور دعا کی۔ یہ دعائیں بندے کے بڑے مسائل حل کر دیتی ہیں۔ ماں باپ سے دعائیں لیں، بڑوں سے دعائیں لیں، بڑوں کی خدمت کریں، اور مسجدوں میں جائیں، مسجدیں آباد کر کے اللہ کے سامنے آنسو کبھی گزار کر دیکھیں تو صحیح، دامن پھیلا کے دیکھو تو صحیح، تو انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی یہ مان جائے میں بھی مان جاؤں۔ آقا نے دعا فرمائی، اللہ نے اس کے اندر زندگی واپس لٹائی۔ آقا نے سوال کی، 2 سوال کیے آقا نے۔ پہلا سوال، اے گو یہ بتا تو عبادت کس کی کرتی ہے، سجدے کس کو کرتی ہے؟ اب گو کی زبان سے یہ جملے سنیے گا جو احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہیں۔ گو کی زبان سے الفاظ، الذی عرشہ فی السماء، میں آج تک اس کو سجدے کرتی رہی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں آج تک موجود ہے۔ الذی عرشہ فی السماء، آسمانوں میں میرے اللہ کا عرش موجود ہے، میں اسی کے سامنے جھکتی ہوں۔ دوسری بات، وفی البحر سبیل، اور دریا جس کی وجہ سے راستہ بناتے ہیں، موسیٰ کلیم کے لیے دریاؤں نے راستہ بنایا، جس کا حکم دریاؤں پر بھی چلتا ہے، میں اسی کو اپنا رب مانتی ہوں۔
وفی الجنت رحمت، جو جنت میں جائے گا وہ میرے اللہ کی رحمت کے صدقے سے جائے گا، جو جہنم میں جائے گا وہ میرے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے جائے گا۔ یہ گو کی زبان سے اللہ کی تعریف ہوئی۔ میرے آقا نے دوسرا سوال یہ کیا، گو یہ بتا میں کون ہوں؟ یہ اہم سوال کہ میں کون ہوں۔ اس کی زبان پہ 2 جملے آئے، انت رسول رب العالمین، آپ تو رب العالمین کے بھی پیغمبر اور رسول ہیں، جو ساری کائنات کا مالک، آپ اس کے بھی محبوب ہیں۔ وانت خاتم النبیین، آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جب گو نے حضور کی تعریف کی نا تو یہودی نے بھی کہا کہ میں بھی آج مان گیا ہوں، ذرا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ میرا نبی تو جہاں سے گزرتا گیا لوگوں کو کلمہ پڑھاتا چلا گیا، اور جہاں میرے آقا کا روضہ مبارک ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ آپ میرے ساتھ یہ جملہ پڑھیں تاکہ حضور کی تعریف کرنے والوں میں آپ کا بھی نام لکھا جائے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ حضور کا تذکرہ ہوتا چلا گیا، ساتھ ہی اہل بیت کا، حضور کے خاندان میں سے حسین کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حسین تیری مثال کوئی نہیں، آخری 2-3 شعر ہیں، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حسین تیری مثال کوئی نہیں، تے جگ دیوانہ حسین دا ہے۔ اس کو حسین کے نام سے محبت ہے، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حسین تیری مثال کوئی نہیں، تے جگ دیوانہ حسین دا ہے۔ نہ ہے نہ ہونا جہان اندر، جیوے دا نانا حسین دا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، اگر ہم نے حسین کے نقش قدم پر چلنا ہے تو نمازی پہلے بننا پڑے گا۔ پہلے نمازی بنیں گے پھر کہیں گے کہ ہم حسین کے غلام ہیں، اور اگر نمازی نہ بن سکے، یہ زبان سے کبھی دعوے نہ کرے، اسپیکر میں بھی اعلان نہ کرے حسین کا غلام ہے، وہ نقشے تو دکھاؤ، شکل تو دکھاؤ، کپڑے تو دکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا غسل۔ ہمیں تو غسل کے طریقے نہیں آتا تو ہم حسین کے غلامی کے دعویٰ کرتے ہیں، تو ذرا سیکھیں، ان سے سیکھیں۔ انج دیاری کبھی بھی دیکھی، حسین کے اپنے رب سے جاری ہے تو 1000 رکعت پڑھ رہا ہے۔ انج دیاری کبھی بھی نہیں دیکھی، کہ سر کی دئی ہے تے دھڑ کی دئی ہے، حسین مڑ بھی قرآن پڑھیا عجب یارانہ حسین دا ہے۔ سخی بڑے دین مال زردر، حسین بندے لال اپنے۔ ستدہ 20 روپے بن سنا سے حسین نے کیا تقسیم کیا اللہ کے نام کے لیے۔ سخی بڑے دین مال زردر، حسین بندے لال اپنے، خدا دے نام تے گھر لٹایا
خدا دے نعمت گھر لٹایا عجب گھرانہ حسین دا ہے اللہ ہم سب کو حسینی بنائے دارین کا سلطان حسین بن علی منہ بولتا قرآن حسین بن علی ویسے تو مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مگر کلمے کی پہچان حسین بن